نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پڑھ رہے ہیں۔ ہر بار آپ لوگوں کو یاد دلا دیتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل ہیں، یہودی ہیں، جیوز ہیں، ان کے سب سے بڑے رسول ہیں، اور ضروری ہے کہ ان کے بارے میں ہم پڑھیں انشاءاللہ۔ ساری وہ چیزیں جو قرآن میں ہمیں ملتی ہیں الگ الگ جگہ پر، ہے نا، کبھی کسی سورہ میں، کبھی کسی سورہ میں، تو جب ہم ایک بار اس کو پورا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ جب آگے سورۃ البقرہ پڑھیں گے تو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، اور باقی چیزیں بھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ہم پڑھ لیں گے تو ہمیں بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور پرورش انہوں نے فرعون کے گھر میں پائی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک قبطی کا قتل ہو گیا ان سے، اور اس وجہ سے ڈر کی وجہ سے وہ کہاں گئے؟ ڈر کے کہاں بھاگے تھے وہ؟ کسی کو یاد نہیں؟ مدین، ٹھیک ہے، ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ مدین کی طرف گئے تھے وہ۔ مدین جو ہم نے پورا ایک میپ بھی دیکھا تھا، ٹھیک ہے، اور جو بیچ میں سنائی پیننسولا ہے وہاں سے کراس کر کے پھر مدین کی طرف گئے تھے۔ مدین ہم نے جب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا 3 شاخیں تھیں جو ابراہیم علیہ السلام سے نکلی تھیں، یعنی ان کی 3 بیویوں سے ایک قطورہ تھی جس سے جو شاخ چلی وہ مدین تھی، ٹھیک ہے، ان کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا، تو اسی جگہ سے، انہی کی نسبت سے وہ نام جگہ کا مدین ہے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ بھئی شہزادوں کی زندگی گزاری تھی، فرعون کے محل میں رہتے تھے، حالانکہ فرعون انہیں پسند نہیں کرتا تھا کہ وہ بنی اسرائیل سے تھے، لیکن حضرت آسیہ کی وجہ سے وہ وہاں بہت اچھے سے زندگی گزاری۔ اب مدین جانے کا جو راستہ تھا، راستہ جانتے نہیں تھے، اللہ کی سے مدد مانگی، چلتے گئے، اور کھانے کے لیے پتے تھے اور پیروں کے جوتے تک ان کے پھٹ گئے تھے، ننگے پاؤں تھے۔ مدین پہنچے، جب مدین پہنچے تو وہاں دیکھا کہ سب سے پہلے ان کی جو ملاقات ہوئی وہ یہ سمجھیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کی 2 بیٹیوں سے ہوئی۔ اچھا، پھر سے بتا دوں، پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ یہ جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں بہت سارے آپ کو سننے کو ملے گا، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ یہ شعیب علیہ السلام تھے، یعنی جو مدین کی شاخ میں جو نبی گزرے تھے، شعیب علیہ السلام، یہ وہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن شعیب علیہ السلام ہو نہیں سکتے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے زمانے میں بہت زیادہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی نبی کا تذکرہ قرآن میں دیا جاتا تو کیسے پاسبل تھا کہ وہ صرف ایک بزرگ کہتے، نہ کہ نام لیتے، ہے نا، نام لیتے نا پھر اللہ تعالیٰ کی شعیب علیہ السلام تھے، اور ویسے بھی بہت زیادہ فاصلہ تھا موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے زمانے میں، تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا۔ خیر، ہوا یہ کہ وہ وہاں پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں ہیں، اور 2 لڑکیاں ہیں اور ایک سائیڈ میں کھڑی ہیں اپنی بکریوں کو لے کر۔ وہاں پہ لوگ بکریوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ انہوں نے سوال کیا ان لڑکیوں سے، موسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں بکریوں کو یہاں لے کر آنا پڑا، ہمارے جو والد ہیں وہ بہت زیادہ بوڑھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور پھر اس کے بعد ایک پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ وہ لڑکیاں جو تھیں وہ اپنے باپ کے پاس گئیں، ان کو بتایا کہ ایک شخص نے ہماری مدد کی ہے اور وہ بہت حاجت مند لگتا ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے ان لڑکیوں نے وہ بات سن لی ہو، اور وہ دکھ بھی رہے تھے ضرورت مند، پیروں میں ان کے جوتے نہیں تھے، تو اس طرح سے نظر بھی آ رہے تھے۔ خیر، وہ لڑکیاں گئیں اپنے والد کو جب تمام باتیں بتائیں کہ کس طرح سے ہماری انہوں نے مدد کی، تو ان کے والد نے کہا کہ ایک کام کرو، انہیں یہاں پر لے کر آؤ۔ پھر ہم نے لاسٹ کلاس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے حیا کا مناظرہ کیا، کس طرح بتایا کہ ایک عورت کے لیے حیا کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور کس طرح سے ایک عورت کے اندر حیا نظر آتی ہے، ان کے الفاظ میں، ان کے چلنے میں،
یہ نہیں ہے کہ آپ مرد سے بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ضرورت ہوگی تو آبویسلی کرنا پڑے گی، ہے نا، بچوں کے کبھی ٹیچر سے بات کرنا پڑتی ہے، کبھی آپ شاپ کیپر سے بات کرتے ہو، لیکن اپنی حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک عورت کو بات کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی۔ اب یہاں پر انشاءاللہ ہم سورہ قصص آیت نمبر 26 سے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 25 میں ہم نے یہ پڑھا تھا، ایک بار میں پڑھ دیتی ہوں جی۔ تو ان دونوں میں سے ایک بہت حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، اس نے کہا بے شک میرا والد تجھے بلا رہا ہے تاکہ تجھے اس کا بدلہ دے جو تو نے ہمارے لیے پانی پلایا۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے حال بیان کیا تو اس نے کہا خوف نہ کر، تو ان ظالم لوگوں سے بچ نکلا ہے۔ ہوا کیا کہ جب وہ جو 2 لڑکیاں تھیں اس میں سے ایک لڑکی نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ ہمارے والد تمہیں بلا رہے ہیں اور چلو۔ جب ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے تمام باتیں اس بزرگ کو بتائیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تم فکر مت کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ کر یہاں پر پہنچ گئے ہو۔ یہاں تک ہم الحمدللہ پڑھ چکے تھے۔ سورہ قصص آیت نمبر 26 ہم دیکھتے ہیں۔ دونوں میں سے ایک نے کہا اے میرے باپ، اسے اجرت پر رکھ لے، کیونکہ سب سے بہتر شخص ہے جسے تو اجرت پر رکھے، طاقتور، امانت دار۔ اب ان میں سے ایک بیٹی نے کہا کہ آپ اسے اجرت پر رکھ لیں، یعنی مزدوری پر اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بہتر شخص ہے اور طاقت بھی ہے اس کے اندر اور امانت دار بھی ہے۔ اب اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو اجرت پہ رکھ لیں گے تو ہمیں، کیونکہ لڑکیاں تھیں وہ اور گھر میں اور کوئی مرد تھا نہیں، انہیں بکریاں چرانے لے کر جانا پڑتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایک مزدور اگر ہم رکھ لیں گے تو ہمیں بکریوں کو لے کر نہیں جانا پڑے گا۔ اچھا، یہاں پر مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ پہلی ملاقات میں ہی انہوں نے یہ آفر دے دیا ہو، کیونکہ ابھی تو جانتے نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ اچھے سے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کی مہمان نوازی کے بعد انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم ان کو مزدوری پر رکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات کیسے پتہ چلی، جو الفاظ آئے ہیں آیت میں کہ وہ بہت طاقتور ہے، امانت دار بھی ہے، وہ ایسے پتہ چلی کہ مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا، انہوں نے ایسا پتھر اٹھا لیا تھا جو 10 آدمی مل کر اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے ان کی طاقت کا پتہ چلا۔ اور امانت دار کیسے ہیں؟ مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ ان کی بیٹی نے اپنے والد کو بتایا کہ جب میں ان کے ساتھ چل کر آ رہی تھی تو انہوں نے حیا کا اس طرح سے مناظرہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ آگے چل رہی تھیں، ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے چل رہے تھے، تو ان کو یہ اچھا نہیں لگا کہ میں عورت کے پیچھے چل رہا ہوں، عورت مجھے نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ آپ میرے پیچھے چلیں، میں آگے چلوں گا، ٹھیک ہے، تاکہ ایک پردہ بھی رہے، اور جہاں پہ بھی راستہ چینج کرنا ہو تو آپ مجھے کنکری سے اشارہ کر دینا، یعنی رائٹ کی طرف جانا ہے، لیفٹ کی طرف جانا ہے، ایک کنکری پھینک دینا جس سے میں سمجھ جاؤں کہ کس طرف جانا ہے۔ تو یہ جو حیا ہے، یہ پردہ ہے، یہ عورت کے لیے نہیں، مرد کے لیے بھی ہے۔ ایک مرد کو بھی اپنا حیا کا تقاضا رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کتنی خوبصورتی سے ان سے کہا کہ آپ مجھے آگے نظر آ رہی ہیں جب بھی چلنا ہے، تو انہوں نے ان کو پیچھے چلنے کے لیے کہا، خود آگے چلے، اور راستہ بتانے کے لیے انہوں نے کنکری پھینکی۔ تو یہاں سے ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ طاقتور بھی تھے اور امانت دار بھی تھے۔ تو اس بات سے کیا پتہ چلا؟ ایک تو یہ کہ جب بھی اجرت کے لیے کوئی انسان رکھنا ہے تو وہ سب سے پہلے تو وہ قوت والا ہو، جس کام کے لیے آپ رکھ رہے ہیں وہ حیثیت رکھتا ہو اس کام کو کرنے کی، اور امانت دار ہونا چاہیے، یعنی جو بھی وہ رسپانسبلٹی لے، آنیسٹی اس کے اندر ہونا چاہیے۔ ہم سارے ٹیسٹ وغیرہ کروا لیتے ہیں، انٹرویوز کنڈکٹ کروا لیتے ہیں، ہم اس کی قابلیت تو ماپ سکتے ہیں، اس کا میجرمنٹ ہے، لیکن آبویسلی ایمانداری کا میجرمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہ کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کچھ مشکلیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو اس لڑکی نے جو باتیں کی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ فراست والے یعنی لوگوں کو جج کرنے والے 3 لوگ تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عزیز مصر جو تھے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی رہائش باعزت رکھ اپنی بیوی سے، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بزرگ کی جو بیٹی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اسے ہم اپنے اجرت پر رکھ لیتے ہیں. تو 3 لوگوں نے بڑے اچھے سے ججمنٹ دیا تھا لوگوں کے بارے میں، یہ مفسرین کی رائے ہے. اچھا اب ہوا کیا؟ اجرت پہ رکھ لیا. آیت نمبر 27 میں ہے کہ اس بزرگ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے کر دوں. کیا کہا؟ کہ اب اپنے ساتھ رکھنا ہے. اب 2 لڑکیاں رہ رہی ہیں، بزرگ باپ ہے، غیر محرم کو اپنے گھر پہ رکھنا یہ بھی تو مشکل کام تھا نا. تو انہوں نے کہا کہ میں ان میں سے ایک لڑکی کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں. شرط یہ ہے کہ تم 8 سال میری مزدوری کرو گے، 8 سال تک یعنی تم میرے پاس رہو گے، کانٹریکٹ تھا. اور اگر 10 سال پورے کرنا چاہو تو وہ تمہاری طرف سے ہوگا. کیا مطلب؟ 8 سال تو تمہیں کمپلسری میرے ساتھ رہنا ہے، لیکن ہاں اگر تم 2 سال اور ایکسٹرا رہتے ہو تو یہ تمہاری طرف سے. اور میں تمہیں کسی طرح کی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور اللہ نے چاہا تو یقیناً تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے. یہ کس نے کہا؟ ان بزرگ نے، کہ تم میری ایک لڑکی سے شادی کر لو اور 8 سال میرے یہاں مزدوری کرو، اور اگر 2 سال اور کرتے ہو تو وہ تمہاری طرف سے ہوگا. تو اب ظاہر سی بات ہے ایک مرد کو اپنے گھر میں رکھنا مناسب نہیں تھا، کیسے رکھتے؟ تو اب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک لڑکی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی جو بکریاں ہیں ان کا کام بھی ہو جائے گا، بکریوں کو چرانے کا کام، سارا کام بھی ہو جائے گا، گھر پہ بھی رہیں گے، ان کی ایک بیٹی کا نکاح بھی ہو جائے گا. اچھا آپ جب اس کے لیکچر سنیں گے سیرت وغیرہ کے تو آپ کو کئی جگہ یہ ملے گا کہ مہر کے طور پر انہوں نے یہ 8 سال کی مزدوری طے کی تھی، لیکن ہمیں قرآن میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے مہر کے طور پر یہ 8 سال کی مزدوری کی بات کی ہو. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بات ہے، نکاح کی بات الگ ہے. واللہ عالم، اتنا ڈیٹیل ہمیں نہیں پتہ، لیکن اگر یہ نکاح کی مہر کی بات ہوتی تو نکاح کا مہر کون مانگتا ہے؟ لڑکی خود مانگتی ہے، لڑکی خود ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کا مہر کیا ہوگا. ہماری سوسائٹی میں نہیں ہوتا، ہماری سوسائٹی میں لڑکی کو تو پوچھا بھی نہیں جاتا، بیچاری کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا مہر کتنا ہے نا. لیکن جو مہر ہوتا ہے وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ وہ لڑکی ڈیسائیڈ کرتی ہے، لڑکی کو دیا جاتا ہے. ابھی اگر باپ کے ساتھ مزدوری کریں گے، باپ کے ساتھ رہیں گے تو اس میں مہر کا تو کوئی ایلیمنٹ آ ہی نہیں رہا. اب بات یہ ہوتی ہے تو پھر مہر کیا تھا؟ واللہ عالم. ٹھیک ہے، کیونکہ مہر کتنا رکھا گیا تھا یہ بتانا اللہ تعالیٰ نے ضروری نہیں سمجھا ہوگا، کیونکہ کئی چیزیں اللہ تعالیٰ اسکپ کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب حکمت کی کتاب ہے، گائیڈنس کی کتاب ہے. اس میں وہی چیزیں ہوتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں. ہر ایک چیز کو اگر ڈیٹیل میں بتاتے تو بہت زیادہ باتیں ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے جتنا ضروری ہے اتنا بتایا. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک بیٹی کا نکاح کر دیا جائے گا. ہوا ہوگا مہر ڈیسائیڈ، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتانا ضروری نہیں سمجھا. اور کیا ڈیسائیڈ کیا گیا کہ 8 سال آپ کو میرے گھر پہ رکنا ہے، مزدوری کرنا ہے، اور اگر آپ 10 سال کرتے ہیں تو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. اچھا یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات ہمیں پتہ چلتی ہے. ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے خود سے رشتہ لے کر نہیں جاتے. ہوتا ہے آپ لوگوں میں بھی موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ لڑکی والے خود سے رشتہ نہیں لے کر جاتے، ہے نا. رشتہ لڑکے کا آنا چاہیے، لڑکی والے خود نہیں لے کے جائیں گے. اس چکر میں کئی لڑکیاں بیچاری کیا ہوتا ہے، کئی لڑکیاں بیچاری ایسے ہی بیٹھی بیٹھی بڈھی ہو جاتی ہیں، ہے نا. اور یہ بڑا ہی بیکار طریقہ ہے. تو یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ ایک بیٹی کا باپ اپنے بیٹی کے لیے رشتہ مانگ سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بہتر تو ہے کہ رشتہ مانگ لیا جائے. اور اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ مانگا تھا. حضرت ابو بکر سے بھی کہا تھا، حفصہ رضی اللہ عنہ کا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے بھی کہا تھا رشتے کے لیے. دونوں نے انکار کر دیا تھا. ریزن کیا تھا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرنے والے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. تو بیٹی کا
رشتہ نہیں مانگنا، یہ ساری دنیا کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. خیر، اب ہوا کیا، اب یہ بات ہوئی کہ جو کتنا، اب 8 سال کی بات ہوئی اور کہا کہ 10 سال اگر وہ گزارنا چاہیں تو ان کی مرضی. قرآن میں نہیں لکھا کتنے سال ہیں، لیکن جب بات آگے بڑھی، جب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کتنا وقت انہوں نے گزارا، کتنی مدت وہ وہاں رہے، تو روایات سے ملتا ہے کہ انہوں نے 10 سال کا پورا ڈیوریشن مکمل کیا تھا، ٹھیک ہے، 10 سال ہی وہ رکے تھے. اچھا، یہ بھی روایات میں جب بات آتی ہے کہ انہوں نے وہاں پر کتنا اجرت کیا لی، ٹھیک ہے، باتیں تو آگے بھی آتی ہیں نا. اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اسرائیلی روایات سے ملتی ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے جب ان کی بات ہو رہی ہے تو ان کے بارے میں جو بنی اسرائیل ہیں انہوں نے زیادہ کچھ لکھا ہوگا، ہے نا. تو جب ان کی بات ہوتی ہے تو کئی چیزیں ہوتی ہیں جو اسرائیلی روایات ہوتی ہیں، یعنی جو بنی اسرائیل کی بکس میں لکھی ہوئی ہیں، جیوز کی بکس میں لکھی ہوئی، انہیں کہتے ہیں اسرائیلی روایات. تو وہاں سے کئی چیز اٹھا لی جاتی ہیں، لے لی جاتی ہیں، کیونکہ قرآن میں یا حدیث میں ہمیں اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں ملتا. اچھا، اب ان کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، اگر ہمارے عقیدے کے اوپر اس سے اثر پڑتا ہے تو ہم بالکل نہیں مانتے. لیکن اگر نارملی ایک قصہ ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو ہم سن لیں، اگر ہم اسے بیان کر دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہارڈلی میٹرز، ہم اس کو لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے مزدوری میں صرف کھانا اور کپڑا لیا، یعنی وہاں پہ رہنا، کھانا، کپڑا، مطلب وہاں پہ رہنا، گزر بسر کرنا ان کا ہو جائے، وہی ان کی مزدوری تھی. واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں یہاں پر بیان نہیں کی. تو پھر اس کے بعد سورہ قصص آیت نمبر 28 میں ہے، کہا یہ بات میرے درمیان اور تیرے درمیان طے ہے، ان دونوں میں سے جو مدت میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے. کیا ڈیسائیڈ ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو بھی میں مدت پوری کروں، چاہے تو میں 8 سال رہوں، چاہے تو میں 10 سال رہوں، آپ کی طرف سے کوئی مناہی نہیں ہوگی. ڈیسائیڈ ہو گیا. اب یہاں پر نہیں بتایا کہ کون سی مدت پوری کی تھی، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے 10 سال ہی پورے کیے تھے. اب 10 سال ہو گئے، 10 سال گزر گئے، وہاں پہ زندگی گزاری انہوں نے. 10 سال گزرنے کے بعد کیا ہوا؟ اب 10 سال گزرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر والوں کی یاد آئی. ان کی ماں تھی، ان کے بھائی تھے، ان کی بہن تھی، ہے نا، سب تھے. اب ان کو اپنے گھر والوں کی یاد آئی. اب انہوں نے سوچا کہ اپنی بیوی کو لے کر میں مصر جاتا ہوں. مصر جانے کا ارادہ کیا. ہو سکتا ہے انہوں نے یہ بھی سوچا ہو کہ بھئی اتنے ٹائم میں تو سب وہ قتل والی بات بھی بھول گئے ہوں گے، اب میں واپس جاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو لے کر مصر کی طرف آ گئے. اب مصر جب آنے کو ہوئے تو ظاہر سی بات ہے وہی راستہ تھا پورا جو ان کو چل کے جانا تھا. اب رات کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، گھر والے ان کے ساتھ تھے، اور سردی جب بہت زیادہ ہوتی ہے تو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو؟ آگ کی ضرورت ہوتی ہے نا، کہ آگ مل جائے، اور راستہ دیکھنے کے لیے بھی، روشنی کے لیے بھی آگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو آگ جلانے کا ان کے پاس کوئی سورس نہیں تھا اس وقت، یا ختم ہو گیا ہو اللہ عالم، مگر کچھ ایسا نہیں تھا جس سے وہ آگ جلا سکیں. اب یہاں سے ہم سورہ طٰہٰ کی طرف چلتے ہیں. ابھی ہم سورہ قصص کی آیات دیکھ رہے تھے نا، ابھی سورہ طٰہٰ کی آیت دیکھتے ہیں. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 10 میں ہے، جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا تم ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس اس سے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر کوئی رہنمائی حاصل کر لوں. اب یہ ہوا کہ بیوی بچوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام گئے. جب انہوں نے سردی کا احساس ہوا، آگ جلانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے دور سے کہیں آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم رکو، میں وہاں سے کچھ آگ کا انتظام کر آتا ہوں. یہ وہی رات تھی جب آپ کو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبوت ہے اسے سرفراز کیا گیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس گئے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 11 میں، تو جب وہ اس کے پاس آیا تو اسے آواز دی گئی، اے موسیٰ۔ مجھے بڑی پیاری لگتی ہے یہ آیت، آپ بھی سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی، بے شک میں ربک، تمہارا رب ہوں۔ تو آواز کیا آئی وہاں سے؟ بے شک میں تمہارا رب ہوں۔ ایک اور دوسرے الفاظ میں ایک اور جگہ ہم دیکھیں گے ابھی اس کے بعد کہ کیا الفاظ، ایک منٹ میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں۔ جی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں ہے اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ تھے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہے۔ ایک آواز آئی تو کہا کہ میں اللہ ہوں۔ تو یہ مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے یہ منظر کہ اللہ تعالیٰ خود کلام کر رہے ہیں کسی انسان سے۔ کتنی بڑی بات ہے نا، آواز آ جائے کہ میں اللہ ہوں، میں اللہ بول رہا ہوں، تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو انی انا ربک، بے شک میں رب ہوں، بے شک میں ہی تیرا رب ہوں۔ فَاقْلَعْ نَعْلَيْكَ، تو اپنی جوتیاں اتار دے، دونوں جوتیاں، ٹھیک ہے، نعلیک، دونوں جوتیاں اتار دے۔ بے شک تو پاک وادی طویٰ میں ہے، انکا بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تو پاک وادی طویٰ میں ہے۔ طویٰ کی جو وادی ہے، طویٰ کی جو پہاڑی ہے، وہاں پر آپ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پر تم اپنی جوتیاں اتار دو کیونکہ تم پاک وادی، مقدس وادی طویٰ میں۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو کلیئر کر لیں۔ یہاں پہ جوتیاں اتارنے کے لیے کہا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن ایک بات آپ لوگ سمجھ لیں کہ چپل پہن کے، جوتے پہن کر، اگر آپ کے جوتے صاف ہیں، اس پہ کوئی گندگی نہیں لگی، کوئی نجاست نہیں لگی، تو آپ اسے پہن کر عبادت کر سکتے ہیں، مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، اور اس کو پہن کر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حدیث بھی بتاؤں گی میں انشاءاللہ۔ تو یہاں پر کہا کہ یہاں تم پاک وادی طویٰ میں ہو اور اپنی جو جوتیاں ہیں وہ اتار دو۔ اب اس سے جو یہودی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ مسئلہ بنا لیا کہ جوتا پہن کے نماز نہیں پڑھتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، کہ یہودیوں کے خلاف عمل کرو کیونکہ وہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ اب یہاں سے تو یہ سمجھ میں آیا کہ چپلوں جوتوں میں ہی نماز پڑھو، ایسا نہیں ہے، بلکہ دوسری حدیث سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگے پاؤں اور جوتا پہن کر دونوں طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کہ جوتا پہن کے نماز، آپ نے حرم شریف میں جو لوگ گئے ہیں دیکھا ہوگا، جو گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ جوتوں میں ہی نماز پڑھتے ہیں، دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ جو لوگ عمرہ یا حج کرنے گئے ہوں گے، یا کبھی آپ لوگ لائیو جو دکھاتے ہیں نا، کبھی دیکھیے گا، اس میں جو گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ جوتے پہنے رہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اب کچھ لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جوتے پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ جوتے پہن کر بھی نماز پڑھتے تھے، اور اس کو اچھے سے سمجھیں گے انشاءاللہ کہ ہو سکتا ہے جوتے اتارنے کی بات جو موسیٰ علیہ السلام سے کی گئی ہو تو اس جوتوں میں کوئی گندگی لگی ہو، ٹھیک ہے، وہ گندگی کو ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان جوتوں کو اتارنے کے لیے کہا ہو، کیونکہ ایک حدیث ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے تھے، جب لوگوں نے دیکھا نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز اپنے جوتے اتارے اور اپنی بائیں طرف رکھ دیے، یعنی نماز پڑھ رہے تھے اسی ٹائم انہوں نے کیا کیا، اپنے جوتے اتارے اور جوتے اتار کر ایک طرف رکھ دیے، بائیں طرف۔ اب جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے، صحابہ تو ہر وہ کام کرتے تھے جو رسول اللہ کرتے تھے، انہوں نے بھی جوتے اتار دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی تو کہا کہ تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟
صحابہ نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو دیکھا، آپ نے جوتے اتارے، ہم نے بھی اتار دیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی گندگی لگی ہے تو آپ جوتے اتار دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد کو آئے تو دیکھ لے، پھر اگر اپنے جوتوں میں کوئی گندگی دیکھے تو اسے مل کر صاف کر لے اور انہیں پہن کر نماز پڑھ لے۔ یہ کیا دلیل ہے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نماز جوتے پہن کر ہو جاتی ہے، الا یہ کہ اس میں کوئی گندگی نہ لگی ہو، ٹھیک ہے۔ ہم کبھی سفر میں ہوتے ہیں، میرے ساتھ یہ بڑی پرابلم ہوتی تھی، ٹریول بہت زیادہ تھا تو جوتے اتارنا بڑا مشکل کام ہو جاتا تھا۔ الحمدللہ پھر جب یہ حدیث سامنے آئی تو پتہ چلا کہ ہاں جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو پھر کیوں کہا گیا کہ آپ ان جوتوں کو اتار دیں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی گندگی ان کے لگی ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں گندگی لگی تھی، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کو بتایا، انہوں نے اپنے جوتے اتار دیے۔ اسی طرح سے عین ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروں میں بھی کوئی گندگی لگی ہو، کیونکہ جب مسجد میں ہم جب مسجد میں انٹر ہو سکتے ہیں جوتے پہن کر، ٹھیک ہے، تو پھر مسجد سے بہترین، مسجد سے مقدس جگہ، مسجد سے پاک جگہ تو کوئی بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک یہ بات سمجھ میں آئی کہ جوتے پہن کے نماز ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا جو بتا دیا آپ لوگوں کو۔ پھر سورہ قصص کی آیت نمبر 29 کی طرف آ جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھی تھی، اب 29 پر آ جاتے ہیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر دی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلا تو اس نے پہاڑ کی طرف سے ایک آگ دیکھی، اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے اس سے کوئی خبر لے آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ تاکہ تم تاپ لو۔ آیت نمبر 30، یہ وہی بات ہے جو ابھی ہم نے پڑھی۔ آیت نمبر 30، تو جب وہ اس کے پاس آیا تو اسے برکت اس وادی کے دائیں کنارے سے ایک درخت سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہوں۔ تو وہاں پر ایک درخت تھا جو بڑا ہی سرسبز درخت تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں آگ لگی ہوئی ہو، اس کے اندر جو نور تھا وہ ایسا تھا جیسے آگ ہو، اور بڑا خوبصورت وہ درخت نظر آ رہا تھا، ٹھیک ہے، اس کی روشنی ایسی تھی جیسے آگ کی لپٹیں ہوں، اور وہاں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ ہوں رب العالمین، تمام جہان کا رب، اور میں نے تجھے چن لیا، بس غور سے سن جو کچھ وحی کیا جاتا، یعنی پہلے تعارف کروایا میں اللہ ہوں، اور پھر اس کے بعد ان کو کچھ باتیں تھیں جو سنائی گئی۔ آیت نمبر 14، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ میں اللہ ہوں، پہلے اپنے بارے میں بتایا، پھر کیا کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اچھا ایک بات اگر کسی کو نہ پتہ ہو تو میں یہ بتا دوں کہ نماز جو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوئیں، آپ معراج پر گئے، 5 نمازیں ہوئیں، یہ اسلام میں، اسلام سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نمازیں تھیں، ٹھیک ہے، نمازیں پہلے بھی تھیں۔ ہاں یہ جو 5 نمازیں جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں، ہمارے جو نماز کے اوقات ہیں وہ الگ ہیں، نمازیں پہلے بھی تھیں۔ اب دیکھیں نا یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز کے بارے میں کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام کا بھی جب ہم پڑھیں گے تو وہاں بھی ہمیں نماز کا تذکرہ ملتا ہے، تو نمازیں پہلے بھی تھیں۔ آپ جب اور آگے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے نماز کی شکل بدل کے رکھ دی تھی، نماز میں وہ تالیاں پیٹتے تھے، ٹھیک ہے، اور عجیب عجیب حرکتیں کرتے تھے، یعنی نماز تو تھی، شکل ضرور بدل گئی تھی۔ جیوز ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کا طریقہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نماز کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 15. یقیناً قیامت آنے والی ہے. اب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف دیا کہ میں اللہ ہوں، مجھ سے تم بات کر رہے ہو. پھر اس کے بعد کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے. اب رسول کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہے نا. ایک رسالت کا جو ایک فریضہ ہوتا ہے رسول کا، وہ بھی تو ان کو نبھانا تھا. اب ان سے بات کی جا رہی ہے باقاعدہ کہ کیا کرنا ہے. پہلے تو نماز کا کہا، پھر کہا یقیناً قیامت آنے والی ہے، میں قریب ہوں کہ اسے چھپا کر رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے. پھر انہوں نے ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ آخرت کے لیے کرتے ہیں نا اپنی، کہ قیامت ہوگی اس میں ہمارا جو ڈے آف ججمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا ہمیں بدلہ دیا جائے گا. ہم نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر ہمیں اس کے بدلے کی امید نہ ہو تو ہم کیوں پڑھیں گے؟ ہم نیک کام کیوں کرتے ہیں؟ اگر بدلے کی امید نہ ہو تو کیوں کریں گے، ہے نا. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہی بات بتائی گئی کہ قیامت آنے والی ہے، میں قریب ہوں کہ میں اسے چھپا کر رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے. وہ قیامت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے، کسی کو نہیں معلوم کب قیامت آنے والی ہے. آیت نمبر 16 میں فرمایا سو تجھے اس سے وہ شخص کہیں روک نہ دے جو اس پر یقین نہیں رکھتا. موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا کہ ہر وہ انسان جو قیامت پر یقین نہیں رکھتا، یعنی جو کافر ہے، منکر ہے ان چیزوں کا، وہ کیا کرے گا؟ وہ ہر ایمان والے کو ان چیزوں سے الگ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. ایسے ہی ابھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا. اگر آپ اچھے کام کی طرف جا رہے ہو، آپ نیک کام کی طرف جا رہے ہو، دوسرا کیا کرتا ہے؟ آپ کو پیچھے پکڑتا ہے کہ نہیں وہاں کیا جانا، کلاسز کیا لینا، اتنا کیا اس کام میں لگا رہنا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تجھے اس سے وہ شخص کہیں روک نہ دے جس پر وہ یقین نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے. کون روکتا ہے؟ اچھا نیک کام کو کرنے سے کون روکتا ہے؟ آپ کلاسز کرنا چاہتے ہو، آپ تجوید پڑھنا چاہتے ہو، آپ سیرت پڑھنا چاہ رہے ہو، آپ گرامر پڑھنا چاہ رہے ہو، آپ کو کون روکتا ہے؟ صرف وہی انسان روکتا ہے. ہاں بولیں. شیطان تو روکتا ہے. انسانوں میں کون روکتا ہے؟ جو اپنے نفس کے پیچھے لگا ہے، جو دنیا میں لگا ہے نا. وہی روکتا ہے نا آپ کو کہ ارے چلو مارکیٹ چلتے ہیں، چلو مووی دیکھنے چلتے ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جو اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوتا ہے وہ آپ کو لگا رہتا ہے. اور تو یہاں پر یہ چیز کتنی خوبصورت باتیں ہیں نا جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اس سے ہمیں سبق لینا ہے اپنی زندگی میں کہ ہمیں ان لوگوں سے دور رہنا ہے جو ہمیں جہنم کے گڑھے میں لے جا سکتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں بتا دی کہ قیامت بھی آنے والی ہے اور تمہیں نماز بھی ادا کرنی ہے، میری عبادت کرنی ہے، یہ سارا سب کچھ کرنا ہے. اب اس کے بعد کہا اب بات کو آگے اللہ تعالیٰ کو لے جانا تھا. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 17 میں کہا اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ اب ظاہر سی بات ہے اللہ کو تو معلوم تھا کہ دائیں ہاتھ میں کیا تھا. ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا. عصا ہوتا ہے ایک اسٹک. آپ نے دیکھا ہوگا اسٹک لے کے چلتے ہیں لوگ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے یا پتے وتے توڑنے کے لیے. ایک اسٹک ہوتی ہے، بڑا سا ڈنڈا ہوتا ہے نا. معلوم ہے نا، سب نے دیکھا ہوگا گاؤں والوں کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے. تو ایک ڈنڈا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اسٹک جس کو بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہارے یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے اللہ کو تو معلوم تھا کہ یہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یا تو ہو سکتا ہے کہ کانورسیشن کو آگے بڑھانے کے لیے چاہتے ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا ریلیکس ہو جائیں. اللہ سے بات کر رہے ہیں، اوبویسلی ان کی کیا کیفیت ہوگی، ہے نا. ہم اگر اللہ سے بات کرنے کی بات کریں تو اوبویسلی ان کی کیفیت کیا ہوگی. تو ان کو تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سٹک کے ساتھ آگے اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے تھے، اس لیے پوچھ لیا کہ دیکھ لو واقعی تمہارے ہاتھ میں عصا ہے، سٹک ہے، کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں
اور میرے لیے اس میں کئی اور ضرورتیں ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا یہ میری لاٹھی ہے. اچھا اتنا بھی جواب دے سکتے تھے کہ یہ میری لاٹھی ہے، لیکن انہوں نے آگے فردر اس میں ایکسپلینیشن دی. میں اسے ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہوں، اپنی بکریاں چراتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں. اس میں 2 باتیں بتائی گئیں. پہلی بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو تو دکھ رہا ہے کہ اس میں میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، تو پھر انہوں نے کیوں پوچھا. تو میں تھوڑا سا اور زیادہ ایکسپلینیشن دے دوں. دوسری بات یہ کہ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، ٹیچر کوئی سوال کرتی ہے، اب اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ میں اپنے ٹیچر کو سے اور بات کروں. ٹیچر سے بات کرنا اسٹوڈنٹ کو اچھا لگتا ہے نا. تو کیا کرتا ہے، ٹیچر نے کوئی سوال کیا تو بچے اور زیادہ جواب دیتے ہیں. آپ میں سے کبھی کوئی ٹیچر رہا ہو، یا جب آپ خود چھوٹے تھے تو آپ اس چیز کو یاد کریں کہ ٹیچر سے بات کرنا، یا ٹیچر نے اگر آپ سے بات کر لی تو آپ بڑے خوش ہوتے تھے، ہے نا. آپ سے ٹیچر نے ایک سوال کیا کہ تمہارے لنچ باکس میں کیا ہے، آپ بڑے خوش ہو جائیں گے اور وضاحت دینے لگیں گے. تو ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں تھوڑا اللہ سے اور بات کروں. کیا بات کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا نا موسیٰ علیہ السلام کو. تو انہوں نے اور پورا ڈیٹیل میں بتایا، میری لاٹھی ہے، میں اسے ٹیک لگاتا ہوں تاکہ میں اور بات اللہ سے کر سکوں. یہ بھی بات ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ بھی سوچا ہو کہ پتہ نہیں کیوں پوچھا اللہ. خیر، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرمایا اسے پھینک دے اے موسیٰ. اس لاٹھی کو پھینکنے کا حکم دیا. آیت نمبر 19 میں ہے. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو پھینکا تو وہ اچانک سانپ بن گئی. وہ جو لاٹھی تھی وہ سانپ بن گئی اور دوڑتا ہوا زندہ سانپ. اور قرآن مجید میں سانپ کے لیے 3 الفاظ آئیں. حیتن، ٹھیک ہے، جانن یعنی پتلا چھری جیسا چمکتا ہوا سانپ، اور ثعبان یعنی بہت بڑا اژدہا. یہ سارے الفاظ جب آئے ہیں جب وہ الگ الگ کیفیت میں وہ سانپ تھا. ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ لاٹھی جیسے ہی پھینکی گئی تو پتلے سانپ جیسی تھی، پھر بڑھتے بڑھتے اژدہا بن گئی. اب ہوا یہ کہ جب سامنے آپ کو سانپ نظر آئے گا تو کیا ہوگا، آپ ڈر جاؤ گے نا. اور وہ بھی تیزی سے چلتا ہوا سانپ، آپ بھاگو گے خوف زدہ ہو کر. موسیٰ علیہ السلام بھی تھے تو انسان ہی نا. تو کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے اور بھاگنے لگے، اور پیچھے بھی نہیں مڑ کر دیکھا، اتنے زیادہ خوف زدہ ہو گئے. ظاہر سی بات ہے سانپ کو دیکھ کر ہونا ہی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے پکڑو اور ڈرو نہیں، ہم اسے دوبارہ پہلی حالت میں کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا اسے پکڑ لو، ہم اسے دوبارہ پہلے جیسے کر دیں گے. اب یہاں پر اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ دکھانا، اس میں بہت ساری حکمت ہیں. پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا کام کر کے دکھایا جس سے انہیں یقین ہو جائے کہ میں واقعتاً اللہ سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہر کوئی تو نہیں کر سکتا نا ایسا. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی بتایا کہ یہ جو فرعون ہے، ٹھیک ہے، جس کے لیے آگے بتانا تھا اللہ کو کہ فرعون سے تمہیں جانا ہے، اور تمہارا پورا جو تمہیں رسالت دی جا رہی ہے وہ تمہارا سارا کام فرعون کی قوم پہ ہی کرنا ہے. بنی اسرائیل کو نجات دلوانی ہے فرعون سے. تو فرعون بھی کچھ نہیں کر سکتا، اگر ہم جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا. یعنی جس طرح سے یہ لاٹھی جو ہے ایک اژدہا بن گئی، ایک سانپ بن گئی، یعنی ایک بے جان چیز تھی، ہم نے اس کو جاندار بنا دیا، واپس بے جان بنا دیا. تو فرعون کیا چیز ہے. دوسری حکمت. تیسری حکمت اس میں یہ تھی کہ وہ جو دور تھا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ دور تھا جادوگری کا. جادوگر بہت تھے، بڑے بڑے جادوگر تھے. اچھا، ہر دور میں ایک وقت چلتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معجزہ ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، تو کون سا دور تھا، وہ دور کون سا تھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام میں جادوگری کا دور تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ عصا والا معجزہ دیا. رسول اللہ کے زمانے میں کیا معجزہ تھا جو قرآن معجزہ بنا کر دیا. ماشاء اللہ، جی بالکل صحیح.
شعر و شاعری کا تھا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں آپ کو لگتا ہے نا کہ ایک شعر و شاعری میں ہے، ایک ردم میں ہے، پوئٹری فارم میں دکھتی ہے آپ کو قرآن. کیوں؟ کیونکہ شعر و شاعری کا دور تھا اور بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے، بڑے بڑے شعراء ہوتے تھے، اور ان کا جو لکھنا ہوتا تھا وہ اپنے آپ میں ایک معجزہ تھا. بڑے شاعر، پھر ان کے کلام جو ہوتے تھے اس میں کمپٹیشنز ہوتے تھے، اور مطلب ان کی پوری عزت داؤ پہ لگ جاتی تھی اگر ہار جاتے تھے. تو اس وقت کا ماحول شعر و شاعری کا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو معجزہ بنا کے، تبھی تو بڑے بڑے شاعر جو تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام تو ہو ہی نہیں سکتا. اور اتنا پرفیکشن، کیونکہ انسان کے کلام میں پرفیکشن نہیں ہوتا، قرآن میں اتنا پرفیکشن تھا کہ بڑے سے بڑا شاعر بھی یہ مان ہی لیتا تھا، سمجھیں کہ یہ انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کے پاس بڑے بڑے جادوگر ہوا کرتے تھے جو اپنے ہنر دکھایا کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو معجزہ اللہ تعالیٰ کو دینا تھا وہ ایسا معجزہ ہونا چاہیے تھا جو جادوگری سے ریلیٹڈ ہو. آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ جو معجزہ تھا ان کا کام آیا. آیت نمبر 31 سورہ قصص کی. ٹھیک ہے. اور یہ کہ اپنی لاٹھی پھینک، تو جب اس نے اسے دیکھا کہ حرکت کر رہی ہے جیسے وہ ایک سانپ ہو تو پیٹھ پھیر کر چل دیا اور پیچھے نہیں مڑا. اے موسیٰ آگے آ اور خوف نہ کر، یقیناً تو امن والوں میں سے ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں سورہ طٰہٰ میں بھی وہی آیات آئی ہیں اور سورہ قصص میں بھی. ٹھیک ہے. تو اب ان کو الگ الگ پڑھنا مشکل تھا. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ہم نے سیرت میں ان تمام آیات کو لے لیا تاکہ ساری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ہی بار میں آپ لوگ دیکھیں، پڑھ سکیں. ٹھیک ہے. سورہ نمل آیت نمبر 10 میں ہے. سورہ نمل کی آیت 10 پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اپنی لاٹھی پھینک، تو جب اس نے اسے دیکھا کہ حرکت کر رہی ہے جیسے وہ ایک سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر لوٹا اور واپس نہیں مڑا. اے موسیٰ مت ڈر، بے شک میرے پاس رسول نہیں ڈرتے، بے شک میرے پاس رسول نہیں ڈرتے. انہوں نے بتایا کہ ڈرو نہیں، رسول یہ کام نہیں کیا کرتے کہ ڈرے. انہیں بتا دیا کہ تم اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہو. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 20. تو اس نے اسے پھینکا تو اچانک وہ سانپ تھا جو دوڑتا تھا. آیت نمبر 21. فرمایا اسے پکڑو اور ڈرو نہیں، ان قریب ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 22. اور اپنا ہاتھ پہلو کی طرف ملا، وہ کسی عیب کے بغیر سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اس حال میں کہ ایک اور نشانی ہے. اب ہوا کیا؟ عصا والی بات ہو گئی. ٹھیک ہے. انہوں نے دوبارہ پکڑا، وہ عصا بن گیا، ایک سانپ بن گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام ڈرے. اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ ڈرنا نہیں ہے، اور رسولوں کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ ڈریں. اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 22 میں فرمایا اور اپنا ہاتھ اپنے پہلو کی طرف ملا. ٹھیک ہے. اپنی بغل میں اپنا ہاتھ ڈال، وہ کسی عیب کے بغیر سفید چمکتا ہوا نکلے گا. یعنی کوئی بیماری سے نہیں بلکہ چمکتا ہوا سفید نکلے گا. سورہ قصص آیت نمبر 32 میں ہے، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر، وہ کسی عیب کے بغیر سفید چمکدار نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنی جانب میں لا لے. سو یہ دونوں تیرے رب کی جانب سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف دو دلیل ہیں، بلا شبہ وہ ہمیشہ سے نافرمان لوگ ہیں. اب یہاں پر زیادہ ڈیٹیل میں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اپنا جو ہاتھ ہے اس کو اپنے گریبان میں، اپنی بغل میں ڈالو، اور جیسے اسے باہر نکالو کہ وہ ایک دم چمکتا ہوا باہر نکلے گا، اور اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. اور جب بھی تمہیں کوئی خوف ہو، اگر تمہیں ڈر ہو، تو اس سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنی جانب میں ڈال، یعنی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے جکڑ لو، اپنے بازوؤں میں اپنے ہاتھوں کو اپنی طرف کر لو. جب ہمیں ڈر لگتا ہے تو ہم کرتے ہیں نا، اپنے ہاتھوں کو اپنی طرف ملا لیتے ہیں، تو اس طرح کر لینا. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ یہ جو دو نشانیاں ہیں، ایک عصا کی اور ایک یہ تمہارا جو ہاتھ ہے جو چمکدار ہو کے نکلے گا، یہ دونوں نشانیاں ہیں جو تمہیں آگے چل کر کام آئیں گی. تو یہیں پر
ہم لوگ رکھتے ہیں اپنی بات کو، اور انشاءاللہ اب آگے دیکھیں گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف، اب اس کے بعد والی آیت میں حکم دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب تم کو فرعون کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ میں، آج ڈیٹ کیا ہے؟ 11 نا، تو آج کی ڈیٹ ڈال دیتے ہیں تاکہ یاد رہے کہ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا انشاءاللہ. اوکے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.